لا إله إلا الله لا إله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں، دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم جب آ گیا، اس حکم کے متعلق ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ یہ حکم ہمارے عقل میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ عقل میں آئے تو بھی کرنا ہے، عقل میں نہ آئے تب بھی کرنا ہے۔ اب ہمارے سامنے جو مسئلہ آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی صورت میں قربانی کا کیا مسئلہ ہے، قربانی کس طرح کی جائے۔ یوں تو قربانی پر پہلے بھی دین بیزار لوگوں کا اعتراض تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی کیا فائدہ کہ کروڑوں اور اربوں روپے خرچ کر خون کو نالیوں میں بہا دیا جائے۔ حالانکہ ان دین بیزار لوگوں کو نالیوں میں بہتا ہوا خون تو نظر آتا تھا، لیکن پیٹ میں جاتا ہوا اور غریبوں کے پاس جاتا ہوا گوشت نظر نہیں آتا تھا، حالانکہ کھانے میں یہ بھی سب سے پہلے رہا کرتے تھے۔ لیکن اس وقت جو حالات ہے کہ معاشی مندی ہے اور بے روزگاری بڑھی ہوئی ہے، غربت بڑھی ہوئی ہے، تو کچھ دیندار لوگوں کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا کہ اس سال اگر قربانی نہ کر وہ قربانی کے پیسے دے کر اگر کسی غریب کی مدد کر دی جائے تو کیسا ہے۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اس تعلق سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھو، قربانی ایک مستقل عبادت ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم قربانی کے بجائے پیسہ دے کر قربانی کے فریضے سے سبکدوش ہو سکتے ہیں تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نماز پڑھنے کی بجائے، چونکہ غربت زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور بے روزگاری ہے، تو میں نماز پڑھنے کی بجائے اس نماز کا فدیہ کسی غریب کو دے دوں، تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی عقل مند اس کو صحیح نہیں کہہ سکتا، کیونکہ نماز ایک مستقل عبادت ہے۔ بالکل اسی طرح قربانی ایک مستقل عبادت ہے۔ قربانی کہتے ہیں کہ متعینہ ایام میں، یعنی متعینہ دنوں میں، جو اس کے دن ہیں، جیسے کہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، ان متعینہ دنوں میں متعینہ جانوروں کو اللہ کے نام پر قربان کرنا، اس کو کہتے ہیں قربانی، اور یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایسے حالات میں مایوس ہو کر یا یہ سوچ کر کہ غربت زیادہ بڑھی ہوئی ہے ہم یہ کریں کہ بھئی قربانی کے پیسے کسی غریب کو دے دے، تو یاد رکھیے ایسی صورت میں اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، اور اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، اور وہ قربانی کے وجوب سے اس کا واسطہ ختم نہیں ہوگا، اور اس کی سبکدوشی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ابھی حال فی الحال میں بھی حضرت مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ کا اس بارے میں فتویٰ آیا ہے، اور فرمایا آپ نے کہ ایام قربانی تک اگر حالات بہت خراب ہو جائیں کہ حکومت کی طرف سے کہ اجازت ہی نہ ملے اور کسی بھی طرح کسی بھی صورت میں قربانی نہیں کی جا سکتی، نہ اپنے علاقے میں، نہ اپنے شہر میں، نہ دوسرے علاقے میں، نہ دوسرے شہر میں، کسی طرح بھی قربانی نہیں کی جا سکتی، تو اس وقت بھی قربانی کے ایام تک، یعنی 12 ذی الحجہ تک پوری کوشش کرنی چاہیے، اور اگر اس حالت میں بھی قربانی نہ ہوئی تو اس کے بعد میں وہ قربانی کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اگر کسی نے بکرا پہلے سے خرید لیا ہو، جانور پہلے سے خرید رکھا ہو، تو وہ 12 ذی الحجہ کے گزر جانے کے بعد وہ قربانی کا جو جانور ہے وہ اسی طرح زندہ صدقہ کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ اس کے بعد بھی ایسا نہیں کہ بھئی قربانی کا ایام گزر گئے اور اس کے بعد حکومت کی طرف سے اجازت مل گئی یا قربانی کی صورت پیش آ گئی تو اب وہ صاحب نصاب یا جو قربانی جس کے اوپر واجب ہے، اب وہ جانور کو ذبح نہیں کر سکتا اور اس کا گوشت نہیں کھا سکتا، بلکہ وہ زندہ اسی حالت میں صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ ورنہ اگر 12 ذی الحجہ سے پہلے کوئی بھی شکل و صورت قربانی کی ہو سکتی ہو، اپنے علاقے میں یا اپنے شہر میں یا دوسرے علاقوں میں، بہت سے علاقوں میں قربانی کی اجازت جیسے ہے یا وہاں ہو رہی ہے، تو وہاں پیسے بھیج کر اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ قربانی کے پیسے دے کر یہ سوچنا کہ ہم غریب کی مدد کر دیں، اس حالت میں قربانی اس کی ادا نہیں ہوگی۔ مدد کرنا کوئی بری بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو
اپنی واجب قربانی کے علاوہ نفلی قربانیاں بھی کیا کرتے تھے، تو اس سال وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی نفلی قربانی اس سال مؤخر کر دیں، اور وہ نفلی قربانی کے پیسے جو ہے غریب کو دے کر، مدارس میں دے کر، یا اور دوسری جو بھی اس کی شکل و صورت ہے وہاں دے سکتے ہیں۔ یا ہم ہر سال بہت گراں قربانی کے جانور خریدا کرتے تھے اور 50,000 60,000 کا خریدا کر سکتے تھے، اور اس سال 20,000 میں بھی اچھا موٹا تندرست، یہ نہیں کہ بھئی 3-4 ہزار میں یا 10,000 میں لاغر، کمزور یا بیمار جانور خریدنی، اس سے کم قیمت میں اگر ہم اچھا جانور خرید سکتے ہیں تو یہ کرے کہ پچھلے سالوں کے اندر ہم 50,000 کا جانور خریدتے تھے، اس سال چونکہ حالات جو ہے وہ ہیں بگڑے ہوئے ہیں اور بے روزگاری ہے، تو اس سال جو ہے کم قیمت کا اچھا جانور خرید کر باقی جو رقم ہے وہ کسی کو عطیہ کر سکتے ہیں، ہدیہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ قربانی کی جگہ پر پیسے ادا کر دیے جائے اور غریبوں کی مدد کی جائے، یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے۔ بالکل 12 ذی الحجہ تک ہم پوری کوشش کریں کہ قربانی کسی طرح بھی ہو جائے، اپنے علاقے میں یا دوسرے علاقے میں اس کی کوشش کریں، کیونکہ میں نے پہلے ہی بتلایا تھا کہ عقل میں آئے یا نہ آئے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو وہ ہم کو ادا کرنا ہے، وہ چاہے جو بھی شکل و صورت ہو۔ لیکن اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ بھائی غریبوں کی مدد کر دیں یا قربانی نہ کرے اور پیسے اس کے غریبوں کو دے دیں، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ اس لیے مختصر طور پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم پوری کوشش کریں کہ 12 ذی الحجہ تک کسی بھی طرح قربانی اپنے علاقے میں یا دوسرے علاقے میں یا دوسرے شہر میں قربانی ہو تو ہم قربانی کریں، اور جو ہے اس کی قیمت ادا کرنے کا بس وہی طریقہ ہے کہ اگر 12 ذی الحجہ یعنی قربانی کے ایام تک اگر قربانی نہیں ہو سکی تو اس صورت میں بھی یہ ہے کہ بھئی جو قربانی کے پیسے ہیں وہ رقم جو ہے وہ غریبوں کو دے کر، مدارس میں دے کر اس کو ادا کر دی جائے، اور اگر جانور پہلے خرید رکھا ہے تو اب وہ جانور جو ہے اسی طرح پورا زندہ جانور جو ہے صدقہ کر دے جائے۔ یہ قربانی کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔